السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی، ایک روایت پیش کر کے ایک اصولی سوال کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ روایت مسلم میں 1633 نمبر پہ ملتی ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ بغیر خوف اور بغیر بارش کے بھی وہ نمازیں جمع کر لیتے تھے۔ تو اس طرح کی احادیث یا جتنے بھی متون ہمیں قرآن و سنت یا دین میں ملتے ہیں، ان کو جس طرح سے جنرلی انٹرپریٹ کر لیا جاتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ بلا کسی عذر کے نمازیں جمع کرنے کا حکم یہاں سے نکل رہا ہے۔ تو آپ نے پچھلی نشست میں بھی اہل حدیث ذہنیت اور ہرمیونیٹکس پہ بات کی تھی، تو اس روایت کو مثال کے طور پہ رکھ کے آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ اہل حدیث ذہنیت اور ہرمیونیٹکس کیا ہوتا ہے۔ جی دیکھیے، جو بھی روایت ہمارے سامنے آتی ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کون سی اصل ہے جس کی شرح و وضاحت کر رہی ہے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ دین پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کا امت پر احسان ہے، آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے اس دین کی ہدایت کے اندر اگر کوئی عقلی مضمر تھا تو اس کو کھول دیا ہے، اگر کوئی لسانی مضمر تھا تو اس کو کھول دیا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن یہ آپ کی شفقت ہے، رافت ہے، رحمت ہے، محبت ہے، کرم نوازی ہے کہ انہوں نے دین کی شرح و وضاحت کا یہ فریضہ بھی انجام دیا۔ جس وقت کوئی شخص دنیا کا کسی چیز کی شرح و وضاحت کرتا ہے تو شرح و وضاحت بنتی ہی اس وقت ہے کہ جس وقت جو اصل متن ہے، اصل قاعدہ ہے، اصل کلیہ ہے، اصل قانون ہے، وہ اس شرح و وضاحت کو قبول کرے۔ اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتا یا اس چیز سے جو تصور آپ نے قائم کیا ہے، تو اس چیز کو شرح و وضاحت کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے کہ غالب کا ایک شعر ہو، وہ میں پڑھوں اور پھر اس کی شرح کروں، تو جو میں شرح کروں گا مجھ پر لازم ہے کہ جو شعر کے الفاظ ہیں وہ اس کو قبول کریں، ورنہ وہ غالب کے شعر کی شرح نہیں بن سکتی، وہ میرے ذہن اور میرے دماغ کے اندر موجود کوئی خیال ہوگا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور ذہن میں لانا محال ہے، نعوذ باللہ ممکن نہیں ہے کہ دین کی ہدایت کو ایک طرف رکھ کر آپ الگ سے انڈیپینڈنٹلی کچھ ہدایات کا اجرا کر رہے ہوں۔ یہ ناممکن ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا۔ پیغمبر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ جو پیغام میں نے تمہیں دیا ہے، یہ اس کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو پہنچانے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو رگے جان تک کاٹنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اتنا سخت کام ہے، تو کبھی پیغمبر اس سے آگے نہیں بڑھتے، اور اگر کہیں اطلاق میں اجتہادی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ اس پر انہیں غائب نہیں رہنے دیتا۔ تو پہلی چیز یہ سمجھیں کہ روایت کے اندر جو بھی چیز آئے گی، وہ جو اصل دین موجود ہے، اس کے اندر جو اصول موجود ہیں، وہ ان کی شرح و وضاحت ہوگی، ان کی تفہیم و تبیین ہوگی۔ تو اس معاملے میں اصل دین کیا کہتا ہے؟ اصل دین یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز انسانوں پر اوقات کی رعایت سے مقرر کر دی گئی ہے۔ گویا نماز اس وقت ادا کی جائے گی جس وقت اس کا اوقات متعین اور طے ہے، اور نمازوں کے جو اسماء ہیں، نام ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہی ان کے اوقات بھی ہیں۔ گویا اوقات ہی کو اسماء میں ڈال دیا گیا، نام میں بدل دیا گیا۔ انہی میں نماز قرآن نے لازم کی ہے، یہی سنت قائم کی گئی ہے۔ اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان اوقات کے اندر آپ نے کب نماز پڑھنی ہے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ ہوگا، اس میں موسم اور حالات کا بھی دخل ہوگا۔ مثال کے طور پہ گرمیاں زیادہ ہیں تو آپ ذرا ٹھنڈا کر کے ظہر کو عصر کے قریب پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو طے ہے کہ اوقات کی رعایت سے نماز فرض کی گئی ہے۔ اب کوئی شخص بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی استثناء کے اس کے اندر کوئی تبدیلی تغیر نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن مجید نے ہمیں خود بتایا کہ بعض ایسے حالات درپیش ہوتے ہیں، عبادات کے اندر یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ تیسیر کا اصول ہے، وہاں پر استرار کا اصول نہیں، حلت و حرمت میں استرار ہوتا ہے، عبادات میں تیسیر ہے، یعنی غیر معمولی مشقت اگر آ گئی ہے تو آپ نے آسانی کی طرف چلے جانا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں یہ بات بتا دی، جنگ کے موقع پر جب افراتفری ہوتی ہے، آپادھاپی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، حالات واقف نہیں ہوتے، تو اس موقع پہ کہا کہ ان خفتم، اگر تمہیں اندیشہ ہو تو تم نماز آدھی کر سکتے ہو۔ اب وہ آدھی کیسے کرنی ہے؟ خود پیغمبر نے سنت کے ذریعے بتا دی ہے کہ 4 2 بن جائیں گی، 3 3 ہی رہیں گی، مغرب میں قصر نہیں ہوگی، اور باقی جو ہے ظہر، عصر اور عشاء اس میں قصر ہو جائے گی۔ اس کو بطور سنت جاری کر دیا اسی اصول کے تحت۔ تو خفتم کا اصول تھا، وہ اصول تھا جنگ کے موقع پر، لیکن دین میں جب بھی کوئی ہدایت دی جاتی ہے تو وہ مبنی بر علت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے
اس ریزن کو وہاں سے اٹھایا، ان خفتم جو جنگ کے پس منظر کی آیت تھی، اور عام سفروں میں بھی چونکہ مشقت پیش آتی ہے، چونکہ تردد پیش آتا ہے، ان پر بھی اطلاق کر دیا۔ یہی سوال سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ یہ تو قرآن نے جنگ کے موقع پر ایجاد دی تھی، آپ نے یہاں پر کیوں یہ کام کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی عنایت ہے، یعنی مشقت کے موقع پر خدا کی یہ عنایت ہے، رخصت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ جو اصل قانون ہے اس کے اندر بھی رعایت دی گئی ہے، کس بنیاد پہ؟ ان خفتم کی بنیاد پر۔ اب جو بھی رعایت آپ لیں گے، نماز قصر کرنے کے حوالے سے، نماز جمع کرنے کے حوالے سے، نماز میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو دو نمازوں کو ملا کر پڑھنے کے حوالے سے، یہ سب کچھ اس تردد کے ذیل میں آنا چاہیے۔ وہ تردد پایا جائے گا تو اس رخصت پر عمل درآمد کیا جائے گا، وہ تردد نہیں پایا جائے گا تو اس رخصت پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ اب جب روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم نے روایت میں یہ عقلی مضمر مان کر داخل ہونا ہے، یعنی یہ جو اہل حدیث ذہن جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو اصل غلطی ہوتی ہے کہ وہ روایت کو اصل بنا لیتا ہے، یہ جو پیچھے کی پوری میں نے ابھی تقریر کی قرآن پہ مبنی، یہ وہاں پر محذوف ماننی پڑے گی، یہ عقلی مضمر وہاں پہ ماننا پڑے گا۔ جب آپ یہ مانیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے۔ اب اس مضمر کو لے کر جائیں اس روایت میں کہ اگر کوئی تردد ہو تو پھر بیماری بھی نہ ہو، سفر بھی نہ ہو، تب بھی قصر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ روایت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور تردد نہیں تھا؟ بتایا یہ گیا ہے کہ بیماری بھی نہیں تھی اور سفر بھی نہیں تھا، تب بھی آپ نے کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذر پایا جائے گا، کوئی اور پہلو ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر اگر انہوں نے یہ دونوں چیزوں کو استعمال نہیں کیا تو کوئی تیسرا عذر ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اگر تیسرا عذر نہیں ہے تو اس کا مطلب اصل قانون کے اندر آپ نے ایک ترمیم کر دی ہے۔ تو اصل قانون کے اندر اگر آپ ترمیم کرتے ہیں تو اس ترمیم کی صورت میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ روایت اس کو تبدیل کر رہی ہے۔ اور پھر اسی بات کو میں دہراتا ہوں کہ راوی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سفر میں بھی نہیں تھے، بیمار بھی نہیں تھے۔ بیماری کی بسا اوقات کیفیت کا آدمی اظہار کر دیتا ہے منہ سے، اور بسا اوقات وہ کیفیت اس کے داخل میں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ بیمار ہیں کہ نہیں ہیں۔ بیماریاں مختلف نوعیتوں کی ہوتی ہیں، بسا اوقات آدمی ذہنی خلجان میں ہوتا ہے، کسی تردد میں ہوتا ہے، اضطراب میں ہوتا ہے، تو بیماری آپ کو دیکھنے والے کو نہیں لگ رہی لیکن ممکن ہے اندر کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہو۔ تو ان چیزوں کو مقدر مان کر آپ کو روایت کی طرف جانا چاہیے ہے۔ ان کو مقدر مانے بغیر جائیں گے نہ روایت سمجھ میں آئے گی، بلکہ اس کے نتیجے میں جو قرآن نے ایک قانون دیا ہے وہ قانون بھی مسخ ہو جائے گا۔